أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. پڑھیے الصلاۃ. اے زمینیں کربلا تیرے نصیبانو سلام. اے زمینیں کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام. زمینیں کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانو جس دے وچی زینب رہی ویرانو واجہ مار دی. جس دے وچی زینب رہی ویرانو واجہ مار دے. اس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام. اس اتھرو ڈول دی شام شہیدان. اللہ وحدہ لا شریک ہی حمد اور ثناء و بعد. کریم کائنات فخر کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام. اج دی محفل ذکر شہدائے کربلا انجمن غلامان مصطفیٰ ٹھٹی شاہ محمد دے اندر انعقاد پذیرے جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کی صدارت حضرت علامہ مولانا ماسٹر محمد اکرم نواز صاحب فرما رہے ہیں، امام و خطیب جامع مسجد ہذا.
انہوں تو علاوہ جتنے بھی علماء کرام شناخان تشریف لے آئے نے، اللہ وحدہ لا شریک بندہ گناہگار سمیت سب دی حاضری قبول فرمائے، اور آپ دا اس طرح محبت دے نال تشریف لانا اور حضور علیہ السلام دے آل اطہار دے ذکر خیر شامل ہونا، اللہ کریم آپ نو اس دے اجر کثیر عطا فرمائے اور آپ نو دین و دنیا دیاں خالق بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، مختصر اور چند گزارشات عرض کراں گا۔ میرا خیال ہے تسی ہر روز ایک بیان سن دے ہو، انہوں نے کیسر نے دسیا ہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی دی گل ہے کہ اللہ کریم نے تانوں رسول اللہ دی آل دے ذکر چنے ہیں۔ اے حضور دے آل اطہار دے ذکر دی انوکھی اور خوبصورت اے روایت ہے کہ ذکر سندا بھی ہوئے جیڑا اگوں پچھوں پکا ہوئے، ذکر کردہ بھی ہوئے جیڑا آپ بھی چنگا پکا ہوئے۔ یعنی آل رسول دا ذکر دو نمبر بندہ کر بھی نہیں سکدا تے سن بھی نہیں سکدا۔ یہ رسول اللہ نے اپنی زمانہ ظاہری دے اندر اس دے اتے بیان فرمایا ہے۔ اگر میں اس نے موٹا کر کے تو سمجھاواں جی میں حضور آکھیا تو انج آکھاں گا، حضور نے فرمایا منافق علی دے نیڑے نہیں آوندا تے عاشق علی تو دور نہیں جاندا۔ تو بھئی اے عاشقاں دی محفل ہے، تو علی دے نیڑے عاشق آوندے نے، منافق نہیں آوندے۔ ڈی این اے والیاں مشیناں ہن نکلیاں نے، رسول اللہ 15 صدیاں پہلے ہی ڈی این اے دس چڑھیا وے، ڈی این اے کیویں کرنا ہے بندے۔ تو اے جیڑا بندہ ذکر آ جائے تو انہوں وٹ بھی نہ پوے تو صحیح ایمانداری نال سن جائے، وہ بندہ اپنی ماں نوں بھی دعا دے وے، اللہ دا بھی شکر ادا کرے وے، مولا تیرا شکر ہے اگوں پچھوں پکا۔ ہاں جی، تو اے خوش نصیبی ہے بندیاں کول تے ایک دن دا ذکر پہنچانا اوکھا ہے، تے نالے ہن تے یزید دے روحانی پتر ڈھیر ہو گئے۔ توجہ ہے جی کہ کوئی نہ میرے یقین کرو، یزید دے ڈھیر سارے روحانی پتر نے جڑے ہونا ہے، گلیاں گلیاں کتاباں بگڑیں پا کے بھجدے، تے انہاں شکلاں بدلائیں نے، کو تھوڑا تھوڑا رنگ شنگ بدلیا ہوندا نے، تے وہ اپنے ابے دی حمایت وچ نکلے نے، تے کوئی نہیں انہوں نے بھی ذرا لا لین دیو۔ توجہ ہے جی کہ کوئی نہ انہوں نے بھی ذرا لا لین دیو، اگے انہوں نے ابے جو ڈھیر سارا ٹل آیا اس کیڑا بگاڑ لیا آلے رسول تے مگرو روحانی پتراں کی بگاڑ لیا۔ بھئی توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نہ انہاں کچھ بگاڑیا تے نہ یہ کچھ بگاڑ سکتے نہیں، بس تکلیف انہوں نے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اس دور دے یزید نو یہ مسئلہ سی کہ حضور مولا حسین دے وجود نو برداشت نہ آیا کر، یعنی اس دور دے یزید دا مسئلہ وجود حسین سی، اس دور دے یزید دا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ نہ اس دور دا ریات نہ اس دور دا راسی، اس دور اچ بھی حسینیت زندہ باد رہی ہے، اس دور اچ بھی حسینیت زندہ باد رہے گی، اور اے اللہ حسینیاں نو سعادت بخشے گا۔ مولا حسین قربانی تاں دیتی ہے وہ میرے منن والے قیامت تک باطل دی اکھیں چ اکھ پا کے کھلوتے نظر آؤ، ورنہ حسین پاک کرامت نال بھی دین بچا سکتے ہے۔ اے اللہ نے انہوں نے روحانی اتنی طاقت عطا کیتی ہے کہ وہ کرامت نال بھی دین بچا سکتے، حجرے بہ کے بھی بچا سکتے، پر انہوں نے استقامت والا رستہ اختیار کیا۔ دو ہی رستے ہے مولا حسین، یا رخصت یا عظیمت، تو انہوں چوں آپ نے رخصت دے رستے نو چھوڑیا اور عظیمت والے رستے تھے آگے۔ تو وہ اس واسطے آئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث نو مولا حسین جان دیا ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ بادشاہ ہوئے، کی ہوئے؟ شاہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، طاقت ہوئے، علم ہوئے، اس نو چاہیے ہے کہ او دا ایمان سینے تاں بچدا ہے کہ او طاقت نال بھی دین بچائے تے علم دے ذریعے بھی دین دی ڈیوٹی کرے۔ حسین پاک جان دیا ہے کہ میرے تو بڑا شاہ کون ہے، ساڈے تو بڑا بادشاہ کون ہے،
وہ تخت بیکنا بادشاہی نہیں ہوندی، بادشاہی ہوندی ہے جڑی دلاں تے کیتی جائے۔ تے حسین تو بڑا کوئی بادشاہ نہیں سی۔ حسین پاک ویکھیا نہ میرے تو کسی دا وڈا نسب ہے، نہ کسی دا حسب ہے، نہ خاندان ہے، نہ کوئی میرے تو اعلیٰ حیثیت رکھدا ہے، مقام رکھدا ہے، رتبہ رکھدا ہے۔ میں ساریاں شانہ میرے کول نے تے ایندا مطلب ہے شاہی بھی میرے کول ہے، لہذا ہن بچدا تاں ہے رخصت والا رستہ نہیں، عظیمت والا رستہ اختیار کر کے کرامت نال نہیں استقامت نال رسول اللہ دے دین تے پھارا دیتا جائے، استقامت والا رستہ اختیار۔ تو بھائی صاحب یزید ہر دور اچ پیدا ہوندے رہنے نے، تسی اس گل تے نہ گھبرایا کرو۔ تساں اس دور دے یزید ویکھے نے، مولا حسین اس دور دے یزید نہ متھا لیا سی۔ اس دور دے یزید تو تسی نہ گھبرو۔ عمر بن عبدالعزیز دے دور اچ کسے بندے یزید نو امیر المومنین آکھیا، انہاں نے انہوں لمیا پوا کے 20 کوڑے مرائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر بن خطاب دا درجہ رکھ دے، اور آپ دے دور دے اندر حضرت عمر بن خطاب دے دور دی یاد تازہ ہو گئی سی۔ اتنی دین دی خدمت کیتی اور وہی قانون دوبارہ لاگو کیتے جڑے حضرت عمر نے اپنے دور فرمائے سے۔ اور ایک ایسے انسان سن، اگر تھوڑی جی انہاں دی ہسٹری دے اوتے غور کیتی جائے تو ایسے انسان نے کہ عید دا دن آیا بچیاں کول کپڑے کوئی نہیں، پرانے کپڑے، وزیر خزانہ کول گئے تے انہوں کہتے ہیں کہ یارج کر میں نے 1 مہینے دی ایڈوانس تنخواہ دے دے۔ اس نے کہا کہ جناب دے دینا، پر میں نے اتنے لکھ کے دیو تسی اگلے مہینے زندہ رہنا ہے، جی تے اگلے مہینے دی زندگی دی گارنٹی تسی دے کے لکھ کے دے جاؤ، 1 مہینے دی ایڈوانس تنخواہ تسی لے لو۔ ایسے عادل سن، آپ نے فرمایا اے نہیں لکھ کے دے سکتا، پتہ نہیں کیڑی تھاں تے موت آ جائے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ نہیں لکھ کے دے سکتا، تو تنخواہ رہن دے سی اگلے نال گزارا کر لا۔ ایسے ایمان دار لوگ سن، بادشاہ ایماندار ہون تے بھیا وزیر بھی تاں ایماندار ہوندے، ان بدا ہوئے وہ اتے چور بیٹھا ہے تھلڑے سارے ڈاکہ مارنوں پہنا تیار ہو۔ تو اس دور دے بادشاہ سن جنہاں نو ویکھ کے حضرت عمر دے زمانے دی یاد تازہ ہو گئی۔ فرمایا اس نو 20 کوڑے لگاؤ اور اس نو سزا دیو کہ اس کمینے نے یزید نو امیر المومنین آکھیا، اے یزید دے خاندان دا بندہ، اسے خاندان دا بندہ سی عمر بن عبدالعزیز، میں یزید نو امیر المومنین آکھیا۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا میری دور حکومت جب تک عمر بن عبدالعزیز زندہ ہے کسی فاسق و فاجر اور ظالم نو کوئی بندہ امیر نہیں آکھے گا۔ اگر کسی نو امیر آکھنے دا شوق ہوئے، یا امت مصطفیٰ دا حسن امیر ہو سکتا ہے یا حسین امیر ہو سکتا ہے، جم جم آکھو حسین بھی مصطفیٰ دی امت امیر ہے، حسن بھی مصطفیٰ دی امت۔ کوئی بندہ کسی تو بھائی رشتہ داراں تے انج کر کے رکھے ہے، حیروانی پترا تین کی تو فیض لبا ہے، تو آیا یزید دی حمایت کرن۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ ایسا ہے مسئلہ بھائی، تو آپ پریشان نہ ہویا کرو۔ اے پھر اصل بندیاں دا وہ منافقت والے چہرے بھی تو کھل کے سامنے آنے نا، سارے تو نہیں منن والے ہوتے، سارے مان لین تے تفریق ہی مک جائے، سرکار دی حدیثاں بھی تو سچیاں ہونیاں نا۔ تو اے جنہ کھل کھلا کے کسے بانے نہ لگے ہونا ہے، انہاں دے خون دی خرابی تاں پتہ لگنی ہے پچھو خراب ہے، تاں بے دی حمایت کرو۔ بھائی توجہ یہ کہ کوئی نا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یزید دی لعنت دا مسئلہ ہے تو اللہ فرماندا جن نے میرے رسول نو اذیت دیتی دنیا تے رب دی اودے تے لعنت ہے اور حشر دن بھی اللہ اودے تے لعنت کرے گا۔ اس تو بڑھ کے اذیت کی ہو سکتی ہے رسول اللہ واسطے کہ حضور دے نواسے نو کربلا شہید کر دیتا گیا۔ اس تو بڑی جدے بارے رسول اللہ ارشاد فرما دے نے سیدہ زہرا پاک نو کہ میری بیٹی حسین نو رون نہ دیتا کر۔ بابا کی ہوندہ فرمایا میرے سینے تکلیف ہوندی ہے، حسین روے تو رسول اللہ دا سینہ دکھ دے۔ حسین پاک نو دن دیہاڑے کربلا شہید کر حضور نو اذیت نہیں ملی، اور اس تو بڑی اذیت کی ہو سکتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام دی آل نو شہید کر کے پھر اس کمینے نے 3 دن واسطے مسجد نبوی دے سارے نماز اور اذان دے سلسلے میں بند رکھیا۔ پھر 700 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، انہاں دیاں قبر آج بھی اتھے جنت البقیع وچ موجود ہیں، جڑے اس کمینے نے شہید کرائے نے رسول اللہ دے صحابہ۔ اور مدینہ حلال کر دیتا گیا۔ ایک بوڑھے تابعی رسول اللہ دے ممبر دے پیچھے بیٹھے سن اور وہ نابینا سن، کہندے نے
میں اپنے کناں نال جدوں بھی اذان دا ویلا ہوندا سی اونج اذان بند سی پر رسول اللہ دے روضے چوں میں ہر اذان دی آواز سندا رہا. تو مدینہ شریف تے حملہ کروایا، پھر دا دل نہ بھریا، انہیں خانہ کعبہ شریف تے حملہ کرایا. تو بھائی جی اگر اس تو بڑھ کے کوئی اور ہو سکتا سی تو پھر تے رایت دیتی جائے، اور اگر اس تو بڑی عزیت اور رسول اللہ واسطے کوئی نہیں کہ رسول اللہ دی آل تو بعد مدینہ شریف تے حملہ ہو گیا. اس مدینے دی حرمت نو بچانا واسطے مولا حسین نے مدینہ چھوڑیا سی کہ مدینہ شریف دے حرم دی پامالی نہ ہوئے، مدینہ شریف دی حرم دی حدود دی حفاظت ہوئے، اور رسول اللہ دی اس پاک شہر دی بے حرمتی نہ ہو جائے، اتنے خون خرابہ نہ ہوئے. امن آرا شہر ہے، اس امن نو محفوظ رکھنے واسطے حسین پاک اپنے خاندان نو لے کے مدینہ چھوڑے، اور پھر مکہ شریف حج چھوڑ دیتی صرف اس واسطے کہ رب دے پاک گھر دی حرم دی حدود دی پامالی نہ ہو جائے. اتھے بھی ارادہ رکھتا سی اگر حضرت مولا حسین اتھے حج اکبر دا خطبہ لین سن دے تو اس دوران حملہ کروا کے مولا حسین نو شہید کرن دا ارادہ رکھتا سی. آپ نو خبر ملی، آپ نے مکہ چھوڑ دیتا. تو حسین پاک تے اس امن والے شہر دی امن دی حفاظت کر دے رہے تھے. اتنا خبیث النفس انسان سی کہ اس نے رسول اللہ دی آل تو شروع ہویا اور رب دے گھر تک آیا. پھر بھی جے کوئی اس دی حمایت کرے تو پھر وہ دے نصیب دی گل ہے. بھائی اسی رسول اللہ دی آل دے غلامہ جدے بارے حضور نے ارشاد فرمایا، من احب حسینا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط احب اللہ اللہ الجنہ. فرمایا جس میرے حسین نال محبت کی تھی حقیقت اس محمد مصطفیٰ نال محبت فرمائی. جس نے محمد مصطفیٰ نال پیار کیتا اس نے خدا نال کیتا، جس نے خدا نال کیتا اس دا ٹھکانہ جنت ہوئے گا. فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقد ابغض اللہ اللہ النار. فرمایا حسین دا بغض محمد مصطفیٰ دا بغض ہے، کہ محمد مصطفیٰ دا بغض خدا دا بغض ہے. جدا بغض اللہ تائیں پڑیا جنت سے نہیں جہنم واصل کر دیتا جائے گا. حضور دا فرمان سرکار نے فرمایا میری محبت تاں قبول ہونی ہے پہلا میرے حسین نال پیار کرو. اور اگر اہل سنت دا عقیدہ بیان کرا جڑا اللہ حضرت نے بیان کیتا ہے، ہولی ہولی بولو، اچھی بولیاں قبول ہو جاتا ہے، ہولی بولو. ہاں جی گواڈیاں نانا پتہ لگ جائے بھائی تے حسین پاک دا ذکر پہ ہوندا ہے تاں تسی سہم سہم کے بول دے. بھائی توجہ ہے ماشاءاللہ. المحبوب ساؤنڈ بہت اچھا ہے، تسی ڈیلی خدمت کر رہے ہو تے گلے میرے چ کوئی مسئلہ ہو سکتا تواڈے چ نہیں ہونا، تو ذرا اینو تھوڑا جہا ایکسٹرا رکھ کے چلایا جائے. سارے سبحان اللہ آکھو بھائی صاحب. جی انج دی تقریر ہولی ہولی پسند ہے تے ہولی ہولی کرتے رہنے. ہاں جی ہولی ہولی تے جے آندے ہو بھی ٹلے والی تقریر جویں تسی آ بول دے ہو اونج دی سننی ہے تے مڑ بھائیا دوانے بھی تے کوئی پا میرا سکیا چھٹاک تے تسی بھی سکاؤ. پتہ ہوئے تقریر سے بھائی توجہ ہے. عقیدہ اہل سنت کی ہے، اعلی حضرت دا عقیدہ کی، اور سنی ہوندی ہوئے جڑا اعلی حضرت نو منن والا ہو. جڑا اعلی حضرت تو نسے سنی نہیں، اے ذہن دے اندر بٹھا لو. صرف اس دور وچ کسے نو یہ ویکھنا ہوئے پکا ہے یا کچا ہے صرف اعلی حضرت دا نام لو. جے وٹ پوسٹ تے بالکل نہ منیا جے سنی ہو ہی نہیں سکتا. سنی صرف اعلی حضرت والے. بھئی اعلی حضرت دے نا تو او بندہ نسدا جی دے عقیدے وچ ڈنڈی ہوئے، کیونکہ اللہ حضرت کسبٹی نے انہاں صحیح عقیدے دی سمجھا کے گل ونڈ کر کے دسی. صحابہ نو کیویں مننا ہے، آل نو کیویں مننا ہے، ازواج نو کیویں مننا ہے، اولیاء نو کیویں مننا ہے، یہ ساریاں تفصیل اعلی حضرت بیان کیتی. اعلی حضرت کیڑا کسے بندے دی مجھ کڈی ہے بندے انہاں دے نا تو ایڈے تکلیف وچ آ جاندے. عقیدہ ہی سمجھایا انہیں تو جنہ صحیح دسیا انہاں نو مننا چاہیے. انج منو جویں مننے دا حق ہے، انہاں جویں رسول اللہ دی صحابہ اور رسول اللہ دی آل نو منایا. بھائی سمجھ آ رہی گل دی عزیزو؟ عقیدہ اہل سنت ہے بھائی کوئی رب دے گھر دا طواف کردا ہوئے، حاجی ہوئے طواف کردا ہوئے، کعبہ شریف دے غلاف نہ چمٹیا ہوئے، حجر اسود دا بوسہ لے کے اللہ دے گھر دے اندر کعبے دے غلاف نہ چمٹیا ہویا مر جائے. وَمَمَّا تَعَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ
ماتا کافرہ او دے آستے پکی ٹھکی دلیل ہے وے نبی دیال دا بغض رکھدا ہویا کعبے دے خلاف نہ چمڑے ہویا بھی مر گیا ایماندار ہو کے نہیں مرے گا بلکہ بے ایمان ہو کے مر جائے گا بے ایمان ہو کے مرے گا عزیزو تے جے حاجی حج تے نہ جا سکیا یعنی غریب ہویا کچی کلی ہوئی جھونپڑی ہوئی بڑا غریب ہوئے بیماری دی حالت چپنی جھونپڑی اچ مر جائے بس ایک گلتے پیڈا ہوئے وَمَمَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مات شہیدہ صرف نبی دیال دی محبت سینے میں ہوئے گی اپنی جھونپڑی اچ بھی مرے آج درجہ شہادت دے دیتا جائے گا مَمَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مات مومنہ وَمَمَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد مات کافرہ یہ تے قانون ہے مصطفیٰ دی شریعت اللہ کدی انہوں نہیں بخشنا جندے تے حسین راضی نہ ہوئے نبی کدی دی شفاعت نہیں کرنی جندے تے حسین راضی نہ ہوئے عزیزو تا عقیدہ رکھنے عظمت قسمت والے نصیب ہونا ہے پڑھیے عظمت 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 آل نبی بھول نہ جانا لگا دیکھنا گئے کی باتوں میں نیا لوگوں انج کر کے پڑھو قدمی گواہ جان دیکھنا گئے میں نیانا لوگوں دیکھنا گئے کی باتوں میں نیانا الہی کے بنی فاطمہ کے برکو لے ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت منت کنی ورکبول منو دست دامان آلے رسول ترجمہ یہ عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت لے نبی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہی ترجمہ بڑھنا ہے عظمت دیکھنا گئے کی باتوں میں نیانا ایک شعر اپنا بیان کر دینا میرا مرنا میرا جینا بس اسی چوکھٹ پر ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا
ہو بتانا عظمت سلام علی الیاسی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان آیتاں دے ترجمہ ہی بندا ہے عظمت دیکھنا گئے صدیق اکبر مولا حسین نو موڑیاں تے بھا کے علی پاک والی اشارہ کر کے فرمایا یا علی صدیق دیا موڑیاں والو تک محمد مصطفیٰ دا بیٹا شبیہ مصطفیٰ سوار ہویا ہے رسول اللہ دے اس شہزادے حسین نے حکم تے مولا حسین نے حکم تے عمر پاک دا ممبر تلے آنا اپنی دستار ممبر تے رکھ کے سر دیوال پڑھ کے پیران دیا نوہ والی اشارہ کر کے امت نو سمجھان دی ضرورت آئی حضرت عمر پاک عقیدہ بیان کر گئے یا حسین ابن علی اے ممبر بھی توڑے نانے دا عمر سر دیا والا تو لے کے پیران دیا نوہ تی غلام بھی توڑے نانے دا ہے حضرت عمر دا حق بندہ اگر مسئلہ سمجھاواں تے آپ غور فرمائیے حسین پاک سوال کیتا امین المومنین تے ممبر تے کیوں بیٹھے ہو جواب ممبر اتے دینا چاہیے آیا جواب ممبر دے اتے دینا چاہیے اصولی طور تے قانونی طور تے ڈسپلن ہی بنتا سی حق بھی یہی سی اتھے بہ کے دیں دے آپ نے بیٹھا بایا گیا توجہ ہے کہ نہیں اتے بہ کے دیں دے پتریر تے اگے نہیں کھلون دے انہاں راندی مڑ کا سر کڈنی ہے توجہ ہے کہ کوئی وہ نانا ویکھیا ہے انہاں کے تھلے آ جو آئے ہی نہیں اتے ہی بیٹھے رہے توجہ ہے کہ کوئی فرمایا جواب اتے بھی دے سکتا پر تھلے لے کے تاں پہ دینا قیامت تک کون آیا بندے نے پتہ لگے اے شریک نہ ہے اے منن والے ہے اے 22 لاکھ 25 لاکھ 24 لاکھ مربع میل دا حاکم عمر ابن خطاب وہ دا حق سی کہ اتے بے کے جواب دے سکتے لیکن تھلے لتھے دستار بھی لا کے رکھی ایک جملہ آگے بولا گا پتہ نہیں کنن سمجھ آنی ہے یا نہیں آنی بھائی دستار لا کے ممبر تے رکھ کے سر دے چوٹی دے وال پھڑ کے پیرا اشارہ کر کے فرمایا جڑا اتے بیٹھا سونے تہاڈا غلام بھی تہاڈے نانا مصطفیٰ سر دے واراں تو لے کے پیراں دے نواں تائیں حضرت عمر اتنی گل کیتی ہے تے اٹھے نہیں بیٹھے رہے ہن انتظار پکڑ دیا ہے ہن مڑ بھال ہی سن لا جو لیا نے تفصیل منگی نے میں دے چھڑی ہن مرضی ہوئے نا تے بھال ہی سن نہ ہونے تے ایتھے جو بیٹھا عمر تھلے بیٹھے مڑ بھی عمر ہے عمر اتے بوے مڑ بھی عمر ہے تھلے آن نال عمر دی شان گھٹ دی نہیں توجہ ہے دتی حضور ہے جنہوں دتی حضور ہوئے دی گھٹا کون سکتا ہے تو حسین پاک پہ ویندے ہے میرے جو نانے دتی ہے انجی لئی نے جی میں لینے دا حق آیا ہاں انجی قبول کیتی نے کو دلے کوئی اور تے خیال لینے آیا کیا تھوڑا اتاں باننا بھلے تے نہیں سانو ٹیسٹ کیتا تھلے آئے حضرت مولا حسین مڑ آپ اٹھے بچپن دی عمر آئی ہے زیادہ عمر نہیں سی بچپن تو جوانی دی طرف سفر فرما رہے سن حضرت مولا حسین آپ نے پھر وہ دستار جڑی حضرت عمر لا کے رکھی ہے وہ آپ چاہ لائے تے چاہ کے حضرت عمر ابن خطاب دے سر تے آپ رکھی گل لئی دے بیچے کسی نے سمجھ آگئی تھے بھائی میں بندیاں نانا اوے لوگو حسین رکھیے ذرا لا کے بھی کھاؤ بھائی حسین رکھیے عمر دے سر تے دنیا آج بھی عمر عمر پی کر دیئے رکھی حسین ہے جدے سر تے حسین رکھ دے وے قیامت دی صبح تائیں کوئی مائی دا لال لا نہیں سکدا تے جدی لا کے حسین کربلا دی مٹی دبا چھڑے ہو یزید دی دوبارہ پا کوئی نہیں سکدا
حدیث توجہ ہوئی کہ نا ماشاءاللہ بارک اللہ جی حسین جن حسین پگ بنا دے وے دی کوئی لا نہیں سکتا بھائی میں صدقے تے قربان جاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث بیان کر دو ایک حدیث بیان کر کے پھر اسی کربلا سفر کرا حدیث ہے بڑی عرف عام بڑی مشہور حدیث ہے تو سنی ہونی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی علماء تے جان دینے تسی بھی سن لو ترجمہ جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی حضور فرما دے ہوتی میری شفاعت واجب ہو جائے گی اچھا اے حدیث صرف اس دور دے بندے ہستے آئی ہے قیامت تک جن نے میری قبر دی یہ دا مطلب ہے حضور دے اپنے دور دی نہیں حضور دے دور تو بعد دی گل ہے کیونکہ سرکار اپنی وصال تو بعد قبر تشریف لے جانا سی تو اے اپنی ظاہری زندگی چ ارشاد فرما رہے ہیں جنہ میری قبر دی جنہ کر لی آئی انہاں تے کر لی آئی یہ ساڑھے ہستے گل ہو رہی ہے جنہ کر لی ہو تے درجہ اولا آلہ تے جنہ نہیں کیتی انہاں واسطے فرما جنہ میرے قبر دی زیارت کیتی سنیاؤ مبارک ہوئے ہر پاسو سچے ہو جیڑا گھر مرضی پھرول لو کو نہ کو مسئلہ نکل ہونا ہے سنی پکے نے سچے نے ستھرے نے کھرے نے عقیدہ ہوئی ہے جیڑا قرآن والا نبی دے سونے فرمان والا اب غور فرمانا ضمن گل ہے میں عرض کر کے جلدی جلدی تہاڈی بارگاہ چرچ کر دینا ایک گل آندا ہے قبر تے جانا ہی نہیں چاہیے توجہ ہے کہ کوئی نہ نبی آندے نے میری قبر تے جیڑا آیا ہن پتہ نہیں تساں کتھے پڑھنا ہے تے کلے پڑھنا ہے میں تے گل کر گیا میں تواڈے نال گل کیتی ہے گھر آندا ہے قبراں تے جانا جائز نہیں نبی آندے نے میری قبر تے جیڑا آیا خالی نہ جاسی سنیا کی ہونا فرمایا شفاعت پیڈی یا رسول اللہ شفاعت تو مطلب کی فرمایا جنت پکی جے کسے بھولے بندے نہ سمجھ لگے تو شفاعت ہی نو آندے نے جدوں قیامت دے دن حضور دے غلاماں سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے تے جنہاں لینا ہے حضور سے آن بھئی میرے نے تے انہاں کوئی حساب ہون لگنا ہے تے نبی پاک فرمانا ہے فرشتے ہوئے ان چھڑ دیو میرا جی جنہوں آکھے نا حضور میرا ہے یہ دا مطلب ہے حضور دی شفاعت پکر دے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یہ حدیث رسول اللہ دے روزے آئی مسجد نبی شریف دے لکھی کہ وڈے وڈے گناہ مالیاں دی شفاعت رسول اللہ فرمان گئے عزیزو جیڑے آندے نے قبر تے جانا نہیں چاہی دا انہوں نے پھر حضور دی قبر تے بھی جانا نہیں چاہی دا جے کام تے ہوئی کرنا ہے جیڑا اللہ کرواوے یا نبی کرواوے نبی دی قبر تے جانا جائز ہویا کیونکہ حضور نے فرمایا جڑا میری قبر تے آئے گا صرف ثواب نہیں ملے گا جنت بھی ملے گی بھائی میں بندیانا نا گل سن لو سنیوں جے مصطفیٰ کریم دی قبر تے جانا جائز ہے تے پھر رسول اللہ دے امت دے ہر ولی دی قبر تے جانا بھی جائز ہے ہاں فرق ہے وے کہ جے محمد مصطفیٰ دی قبر تے جائیے تے جنت مل دیئے ولیاں دی قبر تے کیا جنت نہ میں ملی تے جنت اللہ راہ ضرور لب جائے گا توجہ یہ کہ کوئی نہ میرے اور کوئی نہ ہوئی تراہ طلب سی اور تسی آکو شاہ جی یہ کہ میں آکھا جائے اے دے ہوتے قرآن دی آیت پڑھنے سبحان اللہ کچھ ہی بات نہ اللہ فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا مولوی نے کو ذرا ترجمہ کر کے سنائے توجہ ہے اللہ کہا میرے انعام والے نے اوے بھائیا انعام والے اچ نبی وی ولی وی صدیق وی شہید وی اوے شرابیاں کول بویے تے شرابی بنی دے اللہ دے انعام والے کو بویے تے رب دے انعام دا کچھ حصہ مل دے جنہ کول بانا ہے انہ کول جو ہویا وہی نہیں دینا بھائی توجہ ہے کہ کوئی ایک مسئلہ حل ہویا ہن دوجے پاسے آ جاؤ نبی فرمایا میری قبر تے آنا جائز جیڑا آوے گا جنت ملے گی بھائی قبر دی زیارت کرن والے نو جنت لب دی ہے قبر دی
ہولی ہولی گل کراں گا، تسی بڑے سیانے تے سمجھدار ہو، تقریراں تساں ڈھیر ساریاں سن لیاں، ہن تے تہاڈی میموری بھی فل ہوئی پئی. ہاں جی، تو میں تہاڈے نال گل کر رہا، جیڑا اتو قبر نو ویکھے او دے واسطے تے جنت پکی ہے، تے جیڑے قبر دے وچ قبر نال ستے ہے چوڑیا بندہ بن دین او بن جڑا رسول اللہ منائے. بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ جیڑا قبر اتو ویکھے او جنتی ہے، بھاویں جیڑے خاندان تے جیڑی ذات ہے، بھاویں میرے جا گناہگار کوئی بندہ ہوئے، وہ اس گل تے یقین کامل لے کے بیٹھے ہے. میں ایک باری دیدار کیتا ہے روزہ رسول دا لے، میں حدیث تے زمرے چاہے، میں گیا تو 15ویں صدی دے فتنے دے دورے پیدا ہونا والا رسول اللہ دی اس حدیث تے عمل کر کے تے چوڑا ہویا وطن ہے کہ میں قبر دی زیارت کیتی ہے، تینوں جنت مل گئی تے جنہ قبر والے دی سامنے پا کے زیارت کیتی انہاں دی کدے ٹر گئی. جیڑا قبر دی زیارت کرے وہ جنتی، جنہ ودعا دے چہرے دی زیارت کیتی ہے. او صدیق اکبر تو میری نسل نہ قربان ہو جان، اس عمر تو میری جان نہ قربان ہو جائے، اس عثمان مولا علی اور حسنین تو سارا جان قربان نہ ہو جائے، جنہ قبر نہیں قبر والے دا دیدار فرمایا ہے. بھائی گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ اے دعاں تے عقیدہ سمجھا نہیں سکتا. جی کو کسر رہ گئی ہوئے تگلی پھری پھر کر لا. بھائی گل یاد رکھو، قبر نو تو ویکھن نال جنت ہے، قبر دے وچ جڑے ستے موڑے مسئلہ آ گا ادوں ہی گئے. ایک ہوندی ہے زمین تواڈے میرے قبرستان والی، جیڑی زمین ابو بکر تے عمر ستے نے، وہ زمین دا حصہ نہیں، ریاض الجنہ ہے. اے مولوی تین کیوں نہیں سمجھ پئی ہوندی اس گل دی؟ تینوں مینوں جنت لبھی کوئی نہیں تے ایڈی فکر چے اجے حساب دے عمل چ گزر نہیں، میدان تو لگنا ہی، سارے نظام تیرے نال جو ہونے نے، انہاں دی ایڈی کیوں فکر ہی جنہاں نوں سائیں اج بھی جنت سمایا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ جنوں لبھی نہیں انہوں فکر ہے انہاں دی جنت دی جڑے اج بھی جنت ستے. اس تو بڑی جہالت کی ہو سکتی ہے اور بد نصیبی کی ہو سکتی ہے. لہذا عقیدہ کی ہے. ہن ایک شعر پڑھنے ہیں سارے سبحان اللہ، لیکن وہ شعراں نال ہی تانوں صحیح عقیدہ بھی سمجھ آوندا ہے. دوجا چلو جنہاں نہ آ گیا ایک بار پھر سبحان اللہ. عزیزو اے عقیدہ رکھنے ہاں بن یار، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار علی دیاں یاراں. بھائی علی والے تے بولن بن یار علی دیاں یاراں. شک ہووی چل مدینے تک لے جوڑ مزاراں دا، بن یار سنی عقیدہ سن لے یارا، میں نوکر 50-12 دا. سنی عقیدہ سن لے یارا، میں نوکر 50-12 دا، میں نوکر 50-12 دا. بن یار بن یار علی دیاں یاراں، بن یار نبی دیاں یاراں. انہاں دی فکر چھڑ دے ہوئے، انہاں دی فکر چھڑ دے جنہاں دے کول آ کے 70,000 سویرے درود پڑھدا ہے، 70,000 رات. تیرے کو آپ فرصت کدی نہیں ہوئی ایک باری دیہڑی وچ پڑھن دی؟ جنہاں اُتے کھلو کے ملائکہ پڑھدے نے انہاں دی تے نہیں کیڑی ایڈی فکر لگی ہے. انہاں دے صدقے سارا جہان بخشینا ہے، تو کیڑے کھاتے پہ گئے؟ بھائی میری گل یاد کر لو، اس تقریر دے یعنی اس موضوع دے آخری جملہ عرض کر رہے ہیں. ہن کربلا اسی ٹرنا ہے کہ پھر سارے سبحان اللہ آکھو. میری گل یاد کر لو، جویں قرآن وچ نماز فرض ہے، جویں قرآن وچ نماز فرض ہے، ایویں قرآن وچ رسول اللہ دی اہل بیت دی مودت فرض ہے. فرض دا درجہ رکھ دیئے،
کسی نے تکلیف ہوندی ہے تو کروڑڑی ہو جاوے، جس قرآن دی آیت اللہ رسول اللہ دی آل دی مودت بیان اللہ دے نبی منگی ہے، رب اپنی مرضی نال بیان کیتا۔ ایک اے جملہ اگاں وضاحت میری ہے، اے جڑا میں جملہ بولنے لگا اگے شاید نہ سنیا ہوئے، جے سنیا بھی ہے تو تاں بھی سبحان اللہ، نہیں سنیا تو پھر سن لو۔ نماز کنے ویلے فرض ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ سنیو، نماز ہے 5 ویلے فرض، تے نماز دا حساب ہونا ہے 5 ویلے دا۔ مصطفیٰ دی آل دی مودت ہے ہر ویلے فرض۔ توجہ ہے 5 ویلے آج بھی خیال رکھیا جائے تے ہر ویلے آج دا بھی خیال رکھیا جائے۔ ایک لمحہ بھی نبی دی آل دی مودت دور ہو گیا ہے تے بے ایمان ہو جاسو۔ اے پکی ٹھکی گل ہے، جنت انہوں ملنی ہے جن تے علی دے پتر راضی ہوئے، بالکل کوئی جڈے کھامی ہے۔ جنت تا ملنی ہے علی تے علی دی اولاد راضی ہوئی، نبی دینی تا ہے۔ اس عقیدے تو زندگی گزارو گے، قبر بھی اچھی ہوئے گی، عشر بھی اچھا ہوئے گا۔ عزیزو، اے میرے پاک نبی دی سونی آل تے اولاد نے جڑے پھر رسول اللہ دے دین واسطے مدینہ چھڑ کے مدینیوں نکلے۔ اے حضور دی آل تے اولاد نے 82 افراد سن جدوں مدینیوں نکلے، اے دے تے اختلاف بھی ہے، آپ توجہ فرمانا میرے اب 18 19 21 23 اے خاندان آل رسول دے افراد دی تعداد، 5 6 8 12 اے حضور دے صحابہ دی تعداد، باقی جتنے بھی ہیں سارے صحابہ دی اولادہ سن۔ 72 شہید ہوئے، 10 بچے، 72 چوں 9 پتر مولا علی دے شہید ہوئے۔ کنے 9، ایتھے ایک نو کنڈا چوب جائے تو باپ دا کلیجہ منہ لا جاندہ ہے۔ اے صرف علی تے علی دے خاندان دی بہادری آئی، اے رسول اللہ دی اولاد دے جگرے ہے جنہ سارا کچھ حضور دے دین واسطے دے چھے۔ میں انہاں یزیدیاں نو آنا مولویو تساں دین دے نام تے سارا کچھ کھا گئے ہو، تساں کوئی چندہ نہیں چھڑیا، سارے چندے کھا گئے ہو، تھاں تھاں تے تساں گلے رکھیں تے چندے کھاندے ہو تسی، تے پھر رسول اللہ دی آل نال دشمنی رکھی جے۔ ظالموں بے حیاؤ، کچھ خدا دا خوف کرو، تساں دین نو دیتا نہیں، دین دے نام تے سارا کچھ کھادا جے۔ علی دیاں پتراں دین کو لیا کچھ نہیں، جنہ کچھ ہاں دین تے قربان فرما چھڑیا سا، سارا کچھ دین نو دے چھڑیا رسول اللہ دی آل تے اولاد، پتر دے چھڑے، پتراں تو اگاں تے شے ہی کو نہیں ہوندی۔ عزیزو بھائیو، سید پھر مدینہ چھڑیا تے مولوی اس گل تے بھی روڑے چھے، جی حسین تے روئے کوئی نہیں، اے بحث کرن والی گل ہے، حسین نہیں روئے۔ میں حیران ہوندہ رہنا ہے ناشکاں دی اس ریسرچ اور تحقیق تو، تے نہ دے عشق دے الگ مزاج نے، ہر بندہ اپنے مزاج دی گل کردا ہے۔ کچھ مسئلے کتاباں والے نہیں ہوندے، کچھ مسئلے روح والے ہوندے، کچھ مسئلے عشق والے ہوندے نے، تے عشق والے مسئلے کتاباں چوں نہیں لبھی دے۔ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے، واللہ العظیم میں اپنی گل بھی کردا ہوں۔ میں 3 واری گیا عمرہ شریف تے، میں ہر واری یہ فیل کیتا ہے، بندیاں نے ویکھیا ہے، بندے رسول اللہ دے روزے نو ویکھ کے ڈھائی مار کے روندے پے ہوندے۔ میں اتھے بندیاں نے پوچھا یار تانوں کی ہویا ہے؟ بندیاں دے شاہ جی کی کریے، مدینہ شریف آیا ہے، آج ساڈی آخری رات ہے۔ اچھا تے پھر کی ہوئی؟ سرکار تاں پہ رونے آ، پتہ نہیں سائیاں مڑ کدی بلانا ہے یا نہیں بلانا، تے مدینے آخری رات ہے، تے سرکار دے روزے دے ہجرے چھے آپ نہیں روندے پہ، دکے نال نکل گیا ہے، رون رکدا نہیں۔ میں کہا تیرا 10 دن ہے عشق دا مزاج ایڈا اچھا ہو گیا ہے، بدا دیاڑے مدینے رہے ہیں تے تیریاں چیخاں پیاں نکل دیا۔ تے تحقیق مولا حسین تے کر دیو جنہ دا بچپن جوانی بڑھاپا سارا مدینے گزرے آیا، تو دا دیاڑے رویں تے تیرے آنکھ نہیں سکدی۔ حسین ساری زندگی رہے نے تے مدینے وسدے نکل گئے۔ بھائی اے آکھ سکدے ہو کہ جدوں پتر دیتے ہیں صابر حسین نے حوصلے نہ دیتے، پر جدوں مدینہ چھڑیا ہے سید چپ کر کے نہیں نکلیا، نانے دے روزے تے بھی بہ کے رویا ہے تے ماں دی قبر تے بہ کے بھی رویا ہے، تے اس گل تے رویا ہے جتھے ساری آستانہ علیہ مدینہ شریف دا سجادہ نشین سی سید حسین۔ میں ساری کائنات دیاں سجادگیاں آپ نے قدمہ تو قربان کراں، رسول اللہ دا شہزادہ مدینیوں بڑا اوکھا نکلے ہے، اور اپنے خاندان بچیاں نو عورتاں نو بوڑھیاں نو جواناں نو اکٹھا کر کے فقط اے نیت سی اگر میرے نکلنا میرے نانے دے شہر دا من بچدا ہے تو حسین ایک قربانی دین واسطے بھی تیار ہے۔ پھر
کربلا واسطے نہیں نکلے، کوفے واسطے نکلے۔ کوفیاں خط لکھے نے کہ جناب آ جاؤ، گھر بھی دیاں گے، خدمت کران گے، ڈیوٹی کران گے، پیسے دیاں گے، تہاڈی مدد کران گے، لیکن مدینے رسول اللہ دے صحابہ نے حضرت مولا حسین نے فرمایا، عرض کی تھی کہ مولا نہ جاؤ، اینا تواڈے بابے علی نال تے تواڈے بیرا حسن نال وفا نہیں کیتی، اینا تواڈے نال کی کرنی، دھوکھے باز نے۔ 1200 خط تاریخ وچ لکھے، 1200 خطوط آئے نے کوفے تو مدینے، جڑے مولا حسین دے نال آئے، بوریاں بھر کے آپ نال لے گئے سن، بھی کوفے والے بھی کھانا جنہ جنہ لکھے، لیکن سید زادہ پھر بھی نکلیا۔ بھائی توجہ میرے لے کے کوئی عزیزو، جدوں سید مدینے نکلے نے، عرف عام وچ مشہور شعر جڑا لوگ پڑھتے ہیں، کی کیفیت آئی گلی گلی مدینے دی، اے چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا، ٹریا کوئی نہیں گھرانا، اے چھڑے میں جی میں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا، اے تے جگر حسین دا جان دائے، کیویں دے کہ بچی نو پیار ٹریا، روندہ ہویا حسین ذیشان سائے میں جدر اماں دے حجرے نو مار ٹریا، ماں دی قبر تے حاضر ہوئے، اماں تیرا حسین چلے، اماں حسین دی اس آخری حاضری نو قبول فرما لے۔ تاریخ نے دو طرح دیا روایت بیان کیتیاں نے، قبر انور وچوں آواز آئی، حسین سونیا جا ٹر جا، اپنی ماں دے دودھ دی لج پال جائیں، نانے دے دین دا جھنڈا نیواں نہ ہون دیں، قرآن دی حفاظت کردہ روی، نبی دے فرمان دی حفاظت کر جائیں، شریعت دی حفاظت کر جائیں، تیری ماں تیرے واسطے دعا کرے گی، جتھے جتھے تو جائے گا تیری ماں زہرا تیرے نال ہوئے گی۔ آیا سید حسین بھرا دی قبر تے حاضر ہوئے، بھرا کلوی دعا لئیے، نانا پاک دی قبر تے حاضر ہوئے، سنی خراج تحسین پیش کر دینے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، بھلے کوئی نہیں، علی دیاں پترانو آج بھی خراج تحسین پہ پیش کر رہے ہیں، پتر تے نہیں دے سکدے، اساں تے مال بھی لکا کے رکھیا ہوئے ہے، او بھی دین تے خرچ ہون دی ورلیاں نو نصیب ہوندی ہے، پر علی دیاں پترا ہو تو اس قربانی تے اللہ دی بارگاہ شکر ادا کرنے ہیں، تو انو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو سا رسول اللہ دے دین تے بڑا احسان فرمائے، آج ممبران تے اذانہ ہو رہی ہیں، نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں، قرآن پڑھیا جا رہے، علی دی اولاد دی برکت سید مدینے نکلے، کوہرام مچ گیا، مدینے دے بازار بھی روئے بھائیا، اے حج دے مہینے چ مکے اپڑے حج چھوڑ دیتی، ساری دنیا دے حاجی حج واسطے مدی مکے آ رہے ہیں، حسین قیامت تک دیا حاجیاں دی حج بچان واسطے کربلا معلی جا رہا ہے۔ آیا کوفے دے رستے دے فرزدق نامی شاعر ملے ہے، اسے کیا مولا کوفے نہ جانا، فرمایا کی ہوئے جی تواڈے بھرانو نن بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے، مولا حسین دے اچھرو آگئے، فرمایا کیویں کیتا نے، ہاتھ پیر بن کے
دارالامارت دی چھت زمین تے سٹیا گیا ہے، پھر گردن اتار کے چوک دے اندر ٹنگ دیتی گئی ہے۔ حسین فرمایا ایک پیغام لے کے آن والے آ، میری ایک گل دا جواب دیتی جا۔ انہیں کہ کی جواب لینا نہیں، ارشاد کرو۔ فرمایا اے دسا میرے برا مسلم نکیل نو کٹیا ہویا ویکھئی؟ جی سرکار کٹیا ہویا ویکھیا ہے۔ فرمایا جھکیا ہویا تے نہیں ویکھیا؟ سکیا نہیں جھکیا ہویا نہیں ویکھیا، کٹیا ہویا ویکھیا ہے۔ فرمایا بس گل مک گئی۔ آغاز مسلم بن عقیل نے کیتا ہے، اختتام علی دا پتر کربلا وچ حسین فرمائے گا۔ پھر 2 محرم نو کربلا، پھر 7 نو پانی بند، پھر 10 دی رات آخری خطبہ حضرت مولا حسین دا اپنے اصحاب نال، اور انہوں نے کہنا کہ واپس چلے جاؤ، انہاں دی دشمنی علی تے علی دی اولاد نال۔ عزیزو کڈے سخی آئے، کڈا خیال رکھ دے آئے، نال دیاں پیاریاں نو آکھ دے نے جاؤ ٹر جاؤ، انہاں دی دشمنی علی دی اولاد نال، علی جانے علی دی اولاد جانے، تانوں چھٹی دے رہا وا، پر منن والےاں تمہیں قربان جائیے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر قریب آئے، مولا حسین دیاں لتاں نو جفا مار کے کہندے نے سونیا سکھ دے ویلے نال ہے، جوانی تے بچپن دا ویلا نال گزارے، بڑھاپا آ گئے، ہن جے نبی دی اولاد تے دکھاں دے ڈیرے آئے نے، ہن کلیاں نہیں چھڈاں گے، تاریخ لکھی جائے گی۔ علی دی اولاد تو پہلا منن والیاں نے گردناں کٹوائیاں نے، اے تاریخ لکھی جائے گی۔ انجی ہوئے پہلا رسول اللہ دی غلام قربان ہوندے رہے، پھر علی پاک دی اولاد دی واری آ گئی، 7 پتر علی دے قربان ہو گئے، پھر حسین پاک دے علی اکبر دی واری آئیے، حضرت غازی عباس دوڑ دے ہوئے مولا حسین پاک دی بارگاہ چادر ہوئے، عرض کر دینے مولا میرے اکبر نو نہ جان دے آجے، عباس دیاں جیوں دیاں اکبر نہ جائے، اے تے رسول اللہ دے تصویر ہے، عباس حاضر ہے، عباس جائے گا۔ ایک واری ذرا علی دے پتر نو اجازت تے دے وہ، جنگ دے نقشے بدل جانگے، پتہ لگے علی دا عباس آئے۔ حسین فرمایا عباس نا تو میرے قافلے دا سپہ سالار ہے، تو نہیں جا سکدا، عباس مجبور ہاں۔ امام نے حکم دا پابند آیا، پھر قاسم دیواری آئیے، انجی عباس دوڑ کے آئے نے، مولا قاسم نو روک لو، قاسم نو نہ جان دیو، اے حسن برادی نشانی ہے، میں عباس آدھرا حسین نہیں جان دیتا۔ اکھاں دے سامنے جوان پتر حسین تے حسن پاک دے شہید ہو گئے، عباس مجبور ہاں، خیمیاں وچ دوڑ کے گئے، تلوار ریت وچ ماری، مٹھ تے سر رکھی ہوئی ہے، رو رو کے کہندے نے مولا مینوں اجازت مل جاندی، کدی اکبر قربان نہ ہون دیندا، کدی قاسم قربان نہ ہون دیندا، کدی نبی پاک دے خاندان نو شہید نہ ہون دیندا، پر مجبورا اپنے بابا علی نو ست مار دینے، یا علی بابا تسی ویکھ دیو، میرے آقا اجازت نہیں دیندے۔ حضرت سیدہ سکینہ سنیا چاچو رو رہے نے، دوڑ جیا کہندیاں نے چاچو کس گل تو روندے ہو؟ فرمایا میری سین سکینہ تیرے بابا اجازت نہیں دیندے، میں تڑپدا پیا وا، میرے اندروں وڑ کے کوئی نہیں ویکھدا،
میرے ہاتھ نال تیار کیتے ہوئے جوان اکبر بھی شہید ہو گیا، حسن دا قاسم بھی شہید ہو گیا، ابو بکر بن حسن بھی شہید ہو گئے، میتھوں برداشت نہیں ہوندا، مجبورا میں اپنے امام نے حکم دا پابند ہاں، کدی اجازت دین دے خون حیدری دا پتہ لگ ویندا، آنکھ جھپکن تو پہلا جنگ دا منظر بدل جانا، پر مجبورا تیرے بابا اجازت نہیں دینے، نمازیہ نے چاچا چلو جنگ میں نہیں جانا، نہ جاؤ، میرے بھرا واسطے پانی تے لیا دیو۔ سیدہ سکینہ جدوں عرض کیتی ہے، حضرت غازی عباس فرما دینے میری سین سکینہ جا اپنے بابا کو اجازت لے دے، جے تیرے بابا اجازت دیں تو ویکھی عباس پانی لے کے آؤں ہے یا نہیں آؤں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو میں صدقے جاواں میرے پاک نبی علیہ السلام یہ نواسی اے بیٹی سیدہ سکینہ حضرت مولا حسین دی بارگاہ چ حاضر ہوئی نے، مختصر کر دے جدوں حضرت مولا حسین کو آئے تو سرکار بیٹھے سن، عرض کر دیئے نے بابا مدینیوں ٹوریاں مکے آئیاں، مکیوں ٹوریاں کربلا آئیاں، میں سارے راہ کوئی سوال نہیں کیتا، میں علی دی پوتریاں حسین دی دیاں، میرا بابا ایڈا صابر ہے، میں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، میں اس صبر و استقامت نال ساری تکلیفاں جھیلیاں۔ بابا منگنا کچھ نہ ہن اپنے آستے نہیں منگن آئی، جے کربلا دے تپدے صحرا ہے جدوں سارا خاندان شہید ہویا پہ، بابا جے میں بھی کچھ بنگا تو میں بھی دے سو۔ عزیزو مولا حسین پاک اپنی دھی نو اٹھائے سینے نہ لائے، فرما دے میری دھی سکینہ ذرا منگ کے وے پاویں دیارے غیر وچ بیٹھا وا، پر علی دا پترا زہرا دا جایا، میں اس نبی پاک دا بیٹھا وا، میں اپنی دھی واسطے کائنات دی ہر شے حاضر کر سکنا وا، میرے رب نے مینوں بڑے اختیار دیتے نے، اپنی ذات واسطے نہیں، میں اپنی دھی واسطے سارے اختیار استعمال کر سکنا وا۔ اللہ اکبر۔ دھی کہندی ہے بابا میں اپنے واسطے منگن کچھ نہیں آئی، میتھوں بھرا دی پیاس برداشت نہیں ہوندی، میرے بھرا دی پیاس بجھ جائے سکینہ راضی ہو جاسی۔ فرمایا میری دھی سکینہ ان کی چانی ہے بابا، میرے چاچو عباس نو اجازت دیو، میرا چاچو پانی لے کے آئے گا۔ حسین پاک جدو عباس دا نام سنیا، سید زمین تے جڑیا، تینوں زمین تے بٹھا کے حسین زمین تے ہاتھ رکھ لے، تیرے دینوں اٹھایا سینے نہ لایا، فرماندے نے سکینہ کیڑے ویلے ڈاڈا امتحان لین آئی ہے، پر جا یاد کی یاد رکھیں گی، تاریخ گواہ رہے گی، ایک بہن دے بھرا واسطے ایک بھرا نے اپنا بھرا قربان فرمایا ہے، ایک بہن نے بھرا واسطے عباس جیسا بھرا حسین نے قربان کر دیتا ہے۔ یہ تقدیر دا فیصلہ آگئے، حسین پاک فرمایا عباس جی مولا، فرمایا بڑی دیر دا انتظار پیا کرتا ہے، مینوں اجازت نہیں پی ملدی، یا اجازت تینوں دیتی نہر فرات تے لگا جا، میدان کربلا مقتل گاول نہیں جانا، فرات تے جا، اے مشک لے جا پانی لے کے آ،
صرف پانی دی اجازت ملی ہے عباس سوار ہوئے نے حسین جان دیا ہے سیدہ زینب نو بھرا بڑا پیارا ہے عباس گھوڑے تے سوار ہو گئے سیدہ زینب پاک دے خیمے المولا حسین تر پہ جدو بہن نو خبر ملی وفادار عباس بھی چڑھ گئے بہن خیمے دی آٹ بچ عباس دی کنڈ تک دیئے علی دا پتر حیدری خون جوش وچ آئے گاجر مولی دی طرح یزیدی واسلے جہنم ہوندے جا رہے نے نہر فرات دے کنارے تے اپڑے مشک پانی دی بھر لئی بہن ہاتھ چاہ کے دعا کر دیئے مولا میرے ساتھ بھرا قربان ہو گئے اے میرے پرانا والا عباس تیری بارگاہ وچ میں پیش کیتا ہے اللہ سنیا میرے عباس دی حفاظت فرماوی بہن بھرا عباس نو تک دے پینے بھائی جدوں خیمے دے وچوں عباس نہر فرات تے پانی بھریا ہے مشک بھری ہے چلو پانی دا منہ دے قریب کیتا ہے واپس گرا دیتا ہے عباس دی وفا بول کے آکھیا نہ پیوی 32 سال دا دور ہو گئے نوکری کر دیا نہ جے سردار پیاسے ہو نوکر پانی نہیں پیندے عباس سوار ہوئے نے جدوں گھوڑے تے سوار ہوئے اڈی ماری ہے فرما دینے گھوڑے جتنا زور ہی لگا دے میری سین پیوڈیک دیو سی گھوڑا دوڑیا تیران دی پی وس پیا نیزیاں دی بارش ہو گئی تلوارا نہ کوئی سجیوں کوئی کھبیوں ایک تلوار لگی ہے بازو قلم ہوئے سیدہ زینب پاک دے مان رڑ گئے خیمے وچ بین بیرانو کھلو کے ساتھ مار کے آندیے کلا شیر علی دا دشمن سجے کھبے خیمے وچوں اے بی بی زینب پئی عباس نو سدے آجا وے ویرا آجا وے ویرا اسی پانی پی پی رجے آیا دوجا بازو قلم ہویا مشک نو تیر لگے جدوں پانی زمین تے گرے حضرت غازی عباس نے گھوڑے نو روک لیا زمین تے تشریف لے ادرکنی یا حسین حسین پاک نے گھوڑا دوڑایا بھرا کو لپڑے جدوں بھرا دے بازو قلم ہوئے ویکھے بھرا دی گود وچ اپنا بھرا دا سر گود وچ رکھیا فرما دینے عباس کوئی آخری خواہش ہوئی مولا جدوں پیدا ہویا میں اک کھولیے دیدار میرے مرشد حسین نہ ہوئے میری آنکھاں خون آلود نے ہاتھ نال ہوندے جرت نہ کردا پر مجبور ہاں ذرا میری آنکھاں تو خون ہٹاؤ میں تہاڈا آخری دیدار کر کے اپنے رب دی بارگاہ لوٹ جانا چاہنا حسین پاک نے آنکھاں کو خون ہٹائے دیدار کیتا ہے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں قدر اولاد دے اے ماں پیو جانڑی تے کی جان لوگ
بگانا قدر حسین دی زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا عباس تیری خواہش پوری ہو گئی عرض کر دینے مولا میری سین پہ اڈیک دیو سی میں 32 سال نوکریت گزارے نے آخری وظیفہ پورا نہیں ہو سکیا میں عباس تو اپنی نبھا تیری سین اپنی نبھا جائے گی قیامت والے دیاڑے اپنے بابا علی کلو عوضے کوثر دا جام لے کے سکینہ نو راضی کر لیں سکینہ راضی ہو جائے گی فرمایا عباس ایک میری بھی خواہش ہے مولا حکم کرو فرمایا ایک واری پھراتے عباس دی ڈا نکلی گود چو سر نو جھٹکا لایا پیرا تے رکھے ہے تیرا کے قدمہ دا بوسہ لے کے فرمایا نے مولا میں 32 سال دا روزہ رکھیا ہوئے میری ماں میں نو وسیعت کر دی رہی ہے کنیزہ دے پتر بھرا نہیں ہوندے کنیزہ دے پتر غلام ہوندے نے مولا غلامہ وچ رہن دیو تے اللہ بھی راضی ہو سی نبی بھی راضی ہو سے بابا علی بھی راضی ہوئے گا اللہ اکبر عباس آخری ویلے بھی وفا دی حد مکا دیتی فرمایا سر کیوں چاہے فرمایا نوکران دے سر گودچ نہیں اے پیرا وچ سونے لگ دینے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر بیلا مصطفیٰ جان اللہ وحدہ لا شریک آئیدی صادرین قبول فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ میرے مولا کریم ٹھٹی شاہ محمد دے اس پنڈ دے گرد و نواز ہوں جتوں جتوں بھائی تشریف لے آئے انہاں سارے دی اس عاجزانہ حاضرین اپنی بارگاہ قبول فرما حضور دی آل دی مودت رکھ دینے حضور دی آل نال محبت کر دینے میرے مولا حضور دی تمام نسبتاں دا ادب و احترام کر دینے اللہ انہاں رسول اللہ دے دین دیاں بلائیاں نصیب فرما مولا انہاں دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما مولا انہاں دے مال جان عزت آبرو وچ خیر فرما میرے مولا انہاں دی اولاد تے خیر فرما والدین دی اولاد نو فرما بردار بنا میرے مولا کریم رسول اللہ دی آل دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین تے استقامت عطا فرما میرے مولا فلسطینی اس دور دے حسینی نے اللہ انہاں دی مدد فرما اسرائیلی اس دور دے یزیدی نے انہاں نو نیست و نابود فرما میرے مولا کریم رسول اللہ دی ساری امت نو متحد فرما اور حضور دے دین واسطے علم جہاد بلند کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم جڑے بے روزگار نے انہاں اچھے روزگار عطا فرما مولا جنہاں دی اولاد جنہاں کو اولاد موجود نہیں انہاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما میرے مولا جڑے بیمار نے انہاں نو شفاء کلی عطا فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے اساں پر گناہواں نویں بخشوا لیں تیری مندائے خدا کملی والے اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا آقا قبر اندھیری میں گھبرائیں گے جب تنہا امداد ہماری کو آ جانا رسول اللہ الہی بحق کے محمد رسول دعا گنہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی حبیبنا محمد والا آلہ و اصحابہ اجمعین